میری بھابھی مجھے لے کر محلے کے مولوی کے پاس جاتی اور کہتی مولوی صاحب مجھے کوئی تعویذ دیں جس سے میں حاملہ ہو جاؤں۔ مولوی نے بھابھی کو کمرے میں لے جا کے پتہ نہیں کون سا تعویذ دیا کہ بھابھی اگلے مہینے ہی حاملہ ہو گئی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو میرا نام ہانیہ ہے۔ میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرا بھائی ہم سب سے بڑا تھا اور وہ بہت اچھا انسان تھا، ہمارا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ ہم نے اس کی شادی کروائی، لڑکی شکل و صورت کی بہت ہی مناسب تھی، لیکن امی نے کہا کہ شریف لوگ ہیں اور مجھے ایسی ہی بہو چاہیے جو گھرداری جانتی ہو۔ پر 2 سال ہو گئے لیکن ہمارے گھر میں بچے کی آمد نہیں ہوئی تھی، اور میری ماں بہت تنہائی محسوس کرتی تھی کیونکہ ان کا شوہر جوانی میں ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اب بھائی اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، میری اپنی زندگی تھی، میں پڑھائی بھی کرتی تھی اور گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ امی کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا تھا، اس لیے امی پوتے پوتیوں کا بہت زیادہ شوق کرنے لگ گئی اور پورا دن بھابھی سے کہتی رہتی کہ اولاد کا بھائی کی، تم لوگوں نے کوئی اور کام تو نہیں کیا؟ کہیں تم لوگ جان بوجھ کر تو اولاد پیدا کرنے سے نہیں بھاگ رہے؟ مجھے تمہاری اولاد کی شکل دیکھنی ہے۔ میری بھابھی بہت تنگ رہتی تھی، مجھے کہتی تھی بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوں میں، میری ذات سے اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیا کسی کو میرا اور کوئی کام نہیں ہے کہ میں بس بچے ہی پیدا کروں؟ میں کہتی تھی کہ آپ ایک بچہ پیدا کر کے امی کو دے دیں، اس کے بعد بے شک دوسرے بچے کو 5 سال کے بعد پیدا کریں، لیکن میری بھابھی اس بات پر چپ ہو جاتی تھی۔ لیکن بعد میں اس نے ہمیں خوشخبری سنا ہی دی، ہم سب بہت خوش تھے۔ اس دن میرا بھائی اس طرح سے خوش نہیں لگ رہا تھا۔ پھر اس سے امی نے کہا کہ تم خوش کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے امی کے کان میں کوئی بات کہی اور امی کی خوشی بھی ہوا ہو گئی۔ اگلے دن میری بھابھی کے گھر والے آئے ہوئے تھے، میں نے ان کو سلام کیا کیونکہ ان کے ساتھ میری بہت بنتی تھی۔ ان کی 3 بہنیں تھیں جو میری عمر کی تھیں، لیکن جب باہر کا منظر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ایک بڑے سے ٹرک میں میرے بھابھی کا سامان ڈالا جا رہا تھا اور میری بھابھی بھی رو رہی تھی۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی میں جا رہی ہوں یہاں سے ہمیشہ کے لیے کیونکہ تمہارے بھائی نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ تو امید سے ہیں اور ایسی حالت میں طلاق نہیں ہوتی ہے، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ میں بھی پریشان ہو گئی۔ میری بھابھی نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں امید سے نہیں تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا بھائی مجھے اس بات کی اتنی بڑی سزا دے گا۔ تمہاری ماں میرے سر پر ناچتی رہتی تھی، اس لیے میں نے اس سے غصے میں آ کر جھوٹ بول دیا تھا۔ میری بھابھی کو بھائی نے طلاق دے دی تھی اور بھائی کے چہرے پر کوئی بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ بھابھی نے اپنا سامان ٹرک پہ لوڈ کروایا اور وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ وہ بہت اچھی تھی، مجھے تو بہت اچھی لگتی تھی۔ ان کے دم سے گھر میں رونق تھی اور ان کے جانے سے ہمارا گھر بھی خالی خالی ہو گیا۔ اب ہمارے پاس کپڑے دھونے کے لیے مشین بھی نہیں تھی اور کھانا رکھنے کے لیے فریج بھی نہیں تھا، لیکن میری ماں کو اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اتنی گرمی میں ہم لوگ برف کہاں سے لیں گے۔ وہ تو رشتے دیکھنے لگی اور سب کو کہتی کہ یہ بد کردار عورت تھی، اچھا ہوا جو اس گھر سے چلی گئی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک تو امی اور بھائی ہمیشہ یہی کہتے رہتے تھے کہ بچہ نہیں ہو رہا، اور جب میری بھابھی نے بچی کی خبر سنائی تو انہوں نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اگر جھوٹ بھی بولا تھا تو یہ تو اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ میں نے امی سے پوچھا تو امی نے مجھے نہیں بتایا اور کہا کہ ان معاملات میں نہ آؤں، جبکہ میں اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی، میری عمر 20 سال ہونے والی تھی۔ امی تو میری بھی شادی کروانا چاہتی تھیں۔ میرے بھائی نے شادی سے توبہ کر لی اور کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اس بات کو 4 سال گزر گئے، میرا بھائی 40 سال کا ہو گیا، میری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر کی ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ بھائی ویسے بھی شادی نہیں کرے گا، اس کی ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی، لیکن میری امی نے ایک دن مجھے اپنے ساتھ لیا اور ایک لڑکی کا رشتہ دیکھنے گئی۔ وہ لڑکی بہت ہی پیاری اور مجھ سے بھی کم عمر تھی، بچی لگتی تھی۔ اس کی شاید عمر 17 سال ہوگی۔ اس کے ماں باپ دودھ بیچنے کا کاروبار کرتے تھے۔ انہوں نے بھائی کی تصویر دیکھی اور اس کے لیے ہاں کر دیا۔ وہ بہت ہی معصوم قسم کے لوگ تھے۔ اس کی ماں نے کہا کہ میری بیٹی بہت معصوم ہے، بالکل بچوں کی طرح دماغ ہے، اس کا کھانا پکانا بھی ٹھیک سے نہیں اس کو آتا۔ تو میری امی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کھانا پکانا اس کو میں سکھا دوں گی، اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ میری ماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، جب پہلی دفعہ رشتہ دیکھنے گئی تھی تو سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ لڑکی کچھ پکا بھی لیتی ہے، اور اب یہ کہہ رہی ہیں کہ کھانا پکانا میں سکھا دوں گی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا بیٹا 40 سال کا ہو گیا تھا اور ان کو پتہ تھا کہ ان کو کوئی بھی اچھی لڑکی نہیں ملے گی، اور یہ لڑکی خوبصورت تھی، بلکہ کم عمر بھی تھی اور تھوڑی سی معصوم تھی۔ انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کہا، ادھر سے امی نے بھی فوراً ہاں کر دیا، اور سامان بھی بہت سارا دے رہے تھے وہ لوگ، کیونکہ ان کی وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ ہمارے گھر میں پھر سے فریج اور کپڑوں والی مشین سب کچھ آ گیا اور ایک عدد نئی بھابھی آ گئی۔ میرا بھائی شادی والے دن کمرے میں جانے سے انکار کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ لڑکی مناسب عمر کی ہے، یہ تو میری بہن سے بھی چھوٹی عمر کی ہے، اگر آپ وقت پر میری شادی کروا دیتی
تو آج میری بیٹی اتنے سال کی ہوتی اور آپ نے اتنی چھوٹی لڑکی سے میری شادی کروا دی۔ امی نے کہا کہ میں نے تم پہ کرم کیا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو۔ مرتے ہیں مرد چھوٹی عمر کی بیوی لینے کے لیے، تمہیں مل رہی ہے اور تم اتنے تیور دکھا رہے ہو۔ اب تم چاہے نہ کرو یا چاہے ہاں کرو یا چاہے بیٹھ کے روتے رہو، بیوی ہے وہ تمہاری اور اس کے ساتھ رشتہ رکھنا ہوگا۔ تم اس کی زندگی برباد نہیں کرو گے، اسے خوش رکھو گے، وہ تمہاری بیوی بن کر رہے گی۔ اس گھر میں کوئی مہمان بن کر نہیں آیا جو وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ کم عمر لڑکیوں کے بچے جلدی ہوتے ہیں، تم خود 40 سال کے ہو گئے ہو، اب اگر تمہاری بیوی 40 سال کی لے آتی تو پھر 10 سال تک تمہارے ہاں اولاد نہیں ہونی تھی، تب تک تم اس دنیا سے چلی جاتی۔ بھائی نے امی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں کمرے میں۔ بھائی کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ میری امی نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ یہ لڑکی تو ضرورت سے زیادہ ہی معصوم ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں اپنے گھر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرے بڑے بھائی کی بیوی میری بھابھی گھر میں بیٹھی سٹاپو کھیل رہی تھی اور میری ماں پاس بیٹھ کر سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ میرا بھائی بھی ادھر ہی بیٹھا تھا، میں بھی وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ دیکھ لو اپنی بھابھی کے حالات، یہ تو بالکل بچوں جیسی ہیں۔ ہم لوگ ہنسنے لگے۔ میری ماں نے کہا کہ ہنسی مذاق بہت ہو گیا، اب مجھے پوتے کی خوشخبری سناؤ۔ ایک پیاری سی پوتی بھی ہو تو مسئلہ نہیں، گھر میں بچہ آ جائے تو میں تو چاولوں کی دیگ تقسیم کروں گی، کیونکہ مجھے تو بس اولاد کی شکل دیکھنی ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ ہو جائے گی، اولاد بھی فکر نہ کرے۔ لیکن میرا بھائی یہ بات کرتے ہوئے عجیب سی حالت میں آ جاتا تھا اور اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے کونی ماری اور کہا کہ دیکھو پہلے کہہ رہا تھا کہ لڑکی بہت چھوٹی ہے، اتنی تو میری بیٹی ہوتی، میں نے اس کے کمرے میں نہیں جانا، اور اب اس کی شادی کو ہفتہ ہوا ہے تو اپنی معصوم نازک اور دبلی پتلی بیوی کے پیار میں ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے لیکن نظر اسی پر رکھی ہوتی ہے۔ ویسے میری بھابھی بھی تھی بہت پیاری، لیکن قسمت کو جانے کیا منظور تھا کہ پھر سے ان کے ہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میری بھابھی کو کسی نے بتایا کہ کوئی پیر بابا ہیں جن کے آستانے پہ جا کر اگر بات کی جائے تو وہ کوئی ایسا عمل بتاتے ہیں جس سے اولاد ضرور ہوتی ہے۔ اس بارے میں میری ماں کو بھی پتہ چل گیا، لیکن وہ جگہ بہت دور تھی، وہاں پر پیدل جانا پڑتا تھا اور میری ماں کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا۔ اس لیے میری ماں نے میری بھابھی کو اجازت دے دی کہ جاؤ اور جیسا پیر صاحب کہتے ہیں ویسا ہی کرنا ہے، جو بھی عمل وغیرہ بتائیں گے وہ تم نے ضرور کرنا ہے۔ لیکن میری بھابھی اکیلے کیسے جاتی؟ بھائی تو ان کو لے کے جانے والا نہیں تھا، بھائی کو تو یہ بات بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ امی نے میری ذمہ داری لگائی کہ تم اس کے ساتھ جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی چلی جاؤں گی۔ ہم لوگ اس پیر کے آستانے پر پہنچ گئے جہاں پر بہت رش لگا ہوا تھا، لیکن ہماری باری جلدی آ گئی۔ ہمیں ایک شخص اندر لے گیا اور پیر صاحب ہمارے سامنے بیٹھے تھے۔ وہاں ماحول جیسا کسی آستانے کا ہوتا ہے ویسا ہی تھا۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ عجیب ہی ماحول تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ وہاں پر روشنی بہت کم تھی جبکہ باہر کڑکتی دھوپ پڑ رہی تھی۔ ہم بھی بہت دھوپ اور گرمی میں پیدل چل کے یہاں تک پہنچے تھے۔ میری بھابھی کی شادی کو 1 سال ہوا تھا، میری بھی شادی کے 1.5 سال ہو گیا تھا۔ مجھے بھی ابھی تک امید نہیں ملی تھی، لیکن میری ماں کو میرے بارے میں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کو تو بس اپنی بہو کا بچہ دیکھنا تھا۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ میرے بھائی کی عمر نکلتی جا رہی تھی، اور دوسری بات یہ بھی تھی اگر اس سے بھی اولاد نہ ہوتی تو تیسری بیوی میرے بھائی کو کسی نے بھی نہیں دینی تھی۔ میں نے اپنی بھابھی کو کہا کہ آپ نے جا کر نہیں بولنا، وہ خود ہی بتائے گا آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ اگر اتنا بڑا پیر ہے تو اسے خود ہی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں کس مسئلے سے آئے ہیں۔ میری بھابھی نے کہا کہ پیر ہے، جادوگر تو نہیں ہے، اور ہنسنے لگی۔ میں نے کہا آپ مت بتانا جب تک وہ خود نہیں پوچھیں گے۔ لیکن میری بھابھی اتنی بڑبولی تھی کہ میں کیا بتاتی۔ آتے ہی جیسے ہی ہم وہاں پر گئے اور پیر صاحب نے کہا کہ اب آپ کی باری ہے، آپ آگے آ کر بیٹھ جائیں اور مجھے اپنا مسئلہ بتائیں، تو میری بھابھی نے ایک سانس میں ہی کہہ دیا کہ میری شادی ہو گئی ہے، مجھے بچے نہیں ہو رہے ہیں، مجھے بچوں کی ضرورت ہے، میری ساس مجھے بہت ستاتی ہے، اور میرا شوہر بھی کہتا ہے کہ جلدی بچے ہو جانے چاہیے۔ میرے شوہر کی عمر 40 سال ہے جبکہ میری عمر 19 سال ہے، اور مجھے بھی بچوں کا بہت شوق ہے۔ مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میرے بچے ہو جائیں۔ میری ساس نے کہا تھا کہ پیر صاحب جو بھی کہیں تم نے ضرور کرنا ہے، بالکل منع نہیں کرنا، اس لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بھابھی کو جس کام سے منع کیا تھا اس نے وہی کیا۔ وہاں پہ کھڑی عورت بھی ہنسنے لگی۔ پیر صاحب ہنسے تو نہیں، لیکن بھابھی کو حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے میری بھابھی کو قریب آ کر بیٹھنے کو کہا۔ میری بھابھی کا نام پوچھا، ان کی امی کا نام پوچھا، میرے بارے میں پوچھا، تو میں نے کہا کہ میں ان کی نند ہوں۔ اس نے کہا آپ کا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کا مسئلہ حل کروا دیں تو بڑی بات ہوگی۔ اس نے کہا کہ مجھے ان کو تعویذ دینا ہوگا اور 2 گھنٹے تک اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، لیکن آپ اس کمرے میں نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، میں اپنی بھابھی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل ہے، اگر آپ نے نہیں کروانا تو پھر آپ بخوشی چلی جائیں،
हमारी ऐसी कोई बात नहीं है, मजबूरी है तभी आपको कह रहे हैं। अमल इसी तरह के होते हैं, लोग इन बातों को नहीं समझते और इल्ज़ाम लगाते हैं। आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकते, यही मसला है। अगर आपने नहीं अमल करवाना तो अपनी भाभी को यहाँ से ले जाएं। मैंने अपनी भाभी से कहा कि चलें यहाँ से, क्योंकि मैं उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन मेरी भाभी फ़ौरन बोली, ठीक है जैसा आप कहते हैं वही होगा, क्योंकि मेरी सास ने कहा है कि अमल करवा के वापस आना और जैसा पीर साहब कहें वही करना। फिर आप कहेंगे कि मेरी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बच्चा चाहिए। मैं छोटे से बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कोई मुझे मामा बुलाए। तो मेरी भाभी ने उनको कह दिया कि मैं आपके साथ चलूँगी, जो भी अमल करना है आप करें। वैसे भी मेरी सास ने कहा था कि उनकी हर बात मानना। मेरी भाभी के सर पर किसी छोटे बच्चे की तरह ये बात सवार हो गई थी जो मेरी अम्मी ने उनको बोलकर भेजी थी। मेरी भाभी का दिमाग बच्चों वाला था, अम्मी को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं मना करती रही लेकिन वो उसे अंदर ले गए और दम हो गया। 2 घंटे किस तरह गुजरे मैं ही जानती हूँ। लेकिन जब भाभी वापस आई तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। उसके हाथ में तावीज़ था, कहने लगी कुछ भी नहीं हुआ। 2 घंटे गुजर गए, पता भी नहीं चला, सारा कुछ ठीक है। मैंने उनसे बार बार पूछा आप ठीक हैं? तो कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। पीर साहब ने कहा कि दोबारा नहीं आना, आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काम हो जाएगा। हम लोग वापस आ रहे थे, मैंने अम्मी को सारी बात बता दी तो अम्मी ने कहा कि इसी तरह होता है, तुम क्यों बीच में बोली थी? मैं अगर जाती तो मैं बिल्कुल ना बोलती। मेरी माँ भी मेरी भाभी की तरह मुझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मासूम लग रही थी। खैर 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद मुझे मेरी अम्मी का फ़ोन आया और अम्मी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी उम्मीद से हैं, अभी चक्कर खा के बेहोश हो गई थी, डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, उसके यहाँ बच्चा होने वाला है। मैंने कहा कि पक्की बात है, यहाँ कोई और मसला तो नहीं है, कहीं ये भी झूठ तो नहीं बोल रही? तो मेरी माँ ने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ जो एक ही पत्थर से 2 बार ठोकर खाऊंगी। इस दफ़ा मैंने उसका खून टेस्ट करवाया है, ये माँ बनने वाली है, तुम जल्दी से आ जाओ मुबारकबाद देने के लिए। घर में और भी मेहमान आए हुए हैं, उन्होंने सारा ख़ानदान इकट्ठा कर लिया था। मैं घर आई तो मुझे वहाँ मौजूद सब लोग बार बार मेरी भाभी को जो मुबारकबाद दे रहे थे। मेरी भाभी सबको शुरू से लेकर सारा किस्सा सुनाती कि मैं तो कमरा साफ़ कर रही थी, अचानक से मेरा सर चकरा रहा था, उसके बाद मैं बेहोश हो गई, फिर मैं हॉस्पिटल में पहुँची, मुझे अम्मी ने बताया कि तुम माँ बनने वाली हो। मैं तो बहुत खुश हुई, अल्लाह का शुक्र है। वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलती थी, पर सबको भी पता था कि उसकी आदत ही ऐसी है कि सब बहुत खुश थे। लेकिन भाई को अभी ये बात नहीं बताई, वो काम पर गया हुआ था, उसका फ़ोन बंद था। जब वो घर पहुंचा तो सामने का माहौल देखकर वो भी हैरान रह गया। लोग उसे मुबारकबाद दे रहे थे लेकिन वो कुछ परेशान लग रहा था, सही रद्द अमल नहीं दे रहा था। फिर सबके सामने उसने कोई ख़ास बात नहीं की लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये खुश क्यों नहीं लग रहा, इसको तो खुश होना चाहिए। सारे मेहमान चले गए और क्योंकि बहुत देर हो गई थी और काम भी बहुत ज़्यादा थे, मैं रात वहीं रुक गई। अम्मी ने कहा कि बहू से तो कोई काम नहीं करवाना। मैंने कहा शुरू के दिनों में काम कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, मैंने तो बिल्कुल भी अपनी बहू से काम नहीं करवाना है, कहीं बच्चे के साथ कोई मसला ना बन जाए। इतनी मन्नतों मुरादों के बाद तो बच्चा मिल रहा है, काम जाए भाड़ में, काम तो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होते। इसके आराम के दिन हैं, मैं तो इसको काम नहीं करवाऊंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगी ताकि बच्चा सेहतमंद पैदा हो और इसकी सेहत भी अच्छी रहे। मेरी भाभी पूरा दिन लोगों से बातें करती रही, खाना खाती रही, अब सुकून से सो रही थी। मैं, अम्मी और भाई घर के सहन में बैठे थे। भाई ने अजीब सा मुंह बना रखा था और दांत भी पीस रहा था क्योंकि रिपोर्ट उसके हाथ में थी। वो कहने लगा कि ये रिपोर्ट झूठी है। तो अम्मी ने कहा कि झूठी रिपोर्ट नहीं है, मैंने खुद टेस्ट करवाया है, क्यों बार बार ऐसी बातें करता है? एक तो बहू ने खुशी की खबर सुनाई है और आगे से कह रहा है कि रिपोर्ट झूठी है, शर्म कर। तो मेरे भाई ने अजीब सी शक्ल बना ली। मेरे भाई ने कहा जब पहले ये इतने सालों से नहीं हुआ तो अचानक से कैसे हो गया? अम्मी ने कहा कि अल्लाह का करम तो अचानक ही होता है। फलां पीर के दरबार में गए थे, वहाँ जाके दुआ की थी और तावीज़ लेकर आए थे, तो फिर असर तो होना ही था। और देखो कितनी जल्दी असर होने लगा और इतनी अच्छी खबर सुना दी। मेरे भाई ने कहा कौन सा पीर, कौन सा दरबार, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। फिर मैंने आगे बढ़कर सारी बात बताई तो मेरे भाई ने अपना सर पकड़ लिया, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। माँ ने कहा कि तुझे खबर पे यकीन आ गया ना, तो खुशी के आंसू आ गए हैं तेरी आंखों में। मेरे भाई ने रिपोर्ट के चीथड़े उड़ाकर फेंक दिए और कहा कि मैं खुशी से नहीं, दुख से रो रहा हूँ। तुम लोगों की जहालत और उस मासूम की मासूमियत पर रो रहा हूँ। तुम लोगों ने उसे वहाँ पर भेजा और अब वो उस पीर के बच्चे की माँ बनने वाली है, मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली। ये बात सुनकर मेरी अम्मी ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और मुझे पहले ही इस बात का शक था कि ऐसी बात है। मेरी माँ ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें ये सब कैसे पता है, तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो? मेरे भाई ने कहा
क्योंकि मैं गुनहगार हूँ और मुझे सज़ा मिली है। मेरी माँ ने कहा कि सीधी बात बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। भाई ने कहा कि आपका दिल बैठ जाएगा क्योंकि अब इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। दरअसल मसला मेरे अंदर था। मेरी पहली बीवी के अंदर भी कोई मसला नहीं था, मेरी वजह से ही औलाद नहीं हुई थी, लेकिन उसे इस बात का पता चल गया था और उसने कहा कि मैं ये सारे ख़ानदान को बता दूंगी। मैंने गुस्से में आकर उसको तलाक दे के फारिग कर दिया था। दूसरी दफ़ा मैं शादी नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मसला मेरे साथ था, किसी भी औरत के साथ नहीं। लेकिन उस लड़की की खूबसूरती और मासूमियत को देखकर मैं उसका दीवाना हो गया। मसला हमेशा से मेरे अंदर था, मेरी औलाद कभी नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं किसी तरह आप लोगों को ये बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन मैंने बताई नहीं। और ये लड़की, इससे तो मुझे मोहब्बत हो गई थी, इसकी खूबसूरती से, लेकिन आप लोगों ने अपनी जाहलियत में आकर इसको दागदार कर दिया। अब ये बच्चा मेरा नहीं किसी और का है। मेरी माँ ने कहा हम इसको उसके घर भेज देंगे, हम इसको यहाँ पर नहीं रखेंगे, इसकी वजह से बदनामी होगी। मैंने मेरी माँ को हैरान होकर देखा और भाई ने कहा कि तू बेटी की माँ है ना, ये जो साथ बैठी है ये तेरी अपनी ही बेटी है ना, इसके यहाँ भी अभी तक औलाद नहीं हुई है, कल को इसका शौहर इसके साथ ऐसा करेगा तो क्या होगा। मैंने सर झुका लिया। मेरे भाई ने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, हम इससे लड़ नहीं सकते, वो बहुत अमीर इंसान है, इस पर बहुत बड़े लोगों का हाथ है, लेकिन हम इसे किस्मत का फैसला समझेंगे। इस बच्चे को हम अपना बच्चा ही कहेंगे, दुनिया वाले इसे मेरा ही बेटा समझेंगे और यही तेरा पोता होगा। मेरी माँ ने कहा कि मेरा पोता नहीं है, मैं इसको प्यार नहीं करूँगी, मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगी, मुझे कभी भी इस पर मोहब्बत नहीं आएगी। मेरे भाई ने कहा कि फिर मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि तुम लोग ये सब ना भूलो कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने भी भाई को बता दिया था कि अम्मी ने भाभी को समझा के भेजा था कि जो भी पीर कहे वही करना, और मेरी भाभी भी इतनी मासूम थी, उनको पता ही ना चला कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन वो पीर वाकई बहुत ख़तरनाक था, उसके खिलाफ जो भी जाता वो उसे गायब करवा लेता था और पता भी नहीं चलता था कि इंसान कहाँ गया। मेरे भाई के लिए ये सब मुश्किल था, लेकिन मेरे भाई ने सबको कबूल कर लिया क्योंकि उसके अपने अंदर कमी थी, और वो भी बहुत बड़ी, जिसका इलाज भी नहीं हो सकता था। भाभी भी सारी ज़िंदगी यही समझती रही कि ये उनका बच्चा है, और खैर से हमारे घर में एक बेटा पैदा हुआ जो अब मेरे भाई का बेटा कहलाता है। मेरी माँ उसका ख्याल तो रखती है, लेकिन मेरी माँ की आंखों में उसके लिए सच्ची मोहब्बत नहीं आती है। लेकिन मैं इस बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, और मेरी भाभी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और मेरा भाई भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।